كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میں شکر گزار ہوں بھائی امجد صاحب اور بھائی رانا خالد صاحب اور امجد صاحب کے دیگر بھائیوں کا، وہ میرے پاس ہمارے گاؤں بوما باٹ میں میری والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو کہنے لگے والدہ کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ والدین ایک اللہ کی وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا اور کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ ماں باپ نہیں مل سکتا اور ساری رشتے جو ہیں وہ مل سکتے۔ ماں باپ ایک دفعہ چلا جائے واپس نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا حج کے موقع پر، اپنی والدہ کو اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، حج کے سارے ارکان اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کروائے۔ آج بھی حج اتنا آسان نہیں ہے، باوجود بہت ساری سہولیات کے بھی تو حاجیوں کی بس ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ تو اس دور کا حج جس وقت یہ سہولیات نہیں تھی تو اندازہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، جب اس نے تمہیں جنم دیا تھا نا، جو اس وقت تکلیف اٹھائی تھی، تو نے تو اس کا حق ادا نہیں کیا، چاہے جائے کہ تو کہے میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ ماں جو ہے یہ اتنی عظیم اللہ کی نعمت اور اتنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس جیسا دنیا میں اور کوئی بڑا انعام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی نے سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک میری خدمت کے لائق کون سا انسان ہے؟ پوری دنیا میں سے سب سے ایک نمبر پہ کون ہے جس کی میں خدمت کروں، جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہو گیا؟ ماں کا۔ پوری دنیا سے سارے رشتے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اب سیکنڈ پوزیشن بھی ماں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کس کے؟ فرمایا اموں کا، اپنی ماں کی خدمت کا۔ اس نے پھر پوچھا چوتھے نمبر پہ، فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو دنیا میں تین حق جو ہیں، یعنی یہ کہہ لیں ہماری زبان میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ اور پھر چوتھی پوزیشن جو ہے نا جی، وہ باپ کی ہے۔ اور اس کے بعد باقی رشتے شروع ہوتے، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ماں کتنی محبت والی ہوتی ہے، رقیق القلب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک آدمی صحابی رسول ہے، پتہ چلا اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ گیا، آپ کے کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے۔
آپ نے جب دیکھا پوچھا اس کا ماں یا باپ زندہ؟ نے کہا ماں زندہ ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا، پوچھا ناراض ہو؟ ماں ناراض تھی۔ کہا اس کو معاف کر دو۔ ماں نے وہاں بڑے درد بھرے الفاظ کہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر 9 ماہ میں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، 2 سال میں نے اس کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، جب یہ جوان ہوا اس نے مجھے تھپڑ مارا، میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، تو کیسے میں اس کو معاف کر دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں ماں باپ کی بد دعا سے بچو۔ یہ بد دعا دیتے ہی نہیں، یہ نہیں دیتے۔ اولاد جو بدبخت اولاد ہوتی ہے وہ والدین کو مارتی ہے، ڈانٹتی ہے، گھر سے باہر نکال دیتے، وہ پھر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اخیر ہوتی ہے نا، کوئی چاروں طرف اولاد کی طرف سے، اولاد میں سے کسی ایک کی طرف سے ظلم کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر اگر ان کے منہ سے کوئی کلمہ بد دعائیہ نکلتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اس کو ٹالتا نہیں ہے، پھر وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، ماں کی بد دعا یا باپ کی بد دعا۔ تو اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں تھی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر کیسے معاف کروں؟ میں نے نہیں کرنا۔ اور ظلم بھی یہ چھوٹا ہے ظلم ہے یار، ماں کو مارنا، باپ کو مارنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ اللہ کے پیغمبر لکڑیاں کیا کرو گے؟ فرمایا آگ جلا کر اس کو اس میں جلا دیں گے، جان نکل نہیں رہی، تم معاف نہیں کر رہی، اب اس کا حل یہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے اس لیے جنم دیا تھا کہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے، میں نے معاف کیا۔ یہ تھی دکھتی ماں کی رگ جو تھا نا، اس پہ آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے معاف کر دیا، فوراً اللہ نے اس تکلیف کو دور کر دیا، جان نکل گئی۔ ماں یہ کہ اتنی تکلیف اور ظلم برداشت کر کے بھی پھر بھی اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے کوئی آگ میں جلا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے ماں جو ہے نا یہ ایک جنت کے باغوں میں، درختوں میں سے ایک اللہ کا درخت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے، ان کی خدمت میں جنت ہے، اللہ نے ان کو جنت بنا دی ہے۔ اسلامی معاشرہ، اہل ایمان کا معاشرہ یہی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو انگریزوں کی طرح یہ نہیں ہے بوڑھے ہوئے کہا ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑو اب یہ ہم پہ بوجھ ہے، نہیں، ان کو جنت قرار دیا ہے، باپ کو ماں کو، پھر ان کی خدمت کر لو۔ فرمایا یہ بوڑھے ہو جائیں نا تو پھر ان کے لیے فلا تکن لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہ کہا کرو۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بیضاوی عربی میں ہے، اس میں اس کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے کہ اف کیا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ عام معنی ہم کیا کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہ کہو، افسوس ہے تو پہ ماں، افسوس ہے تو پہ باپ، لیکن انہوں نے اس کا معنی اور ہی کمال کا کیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے تمہارے بچپنے میں جب تم اپنے کپڑوں میں پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہو تو تمہاری ماں جو ہے وہ کسی قسم کی کراہت کے بغیر فخر محسوس کرتی ہے اس کو صاف کرنا، اس کو پانی سے دھونا، تو وہ کراہت محسوس نہیں کرتی۔ اسی طرح آج اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا اگر کوئی پخانہ پیشاب بوجہ کمزوری نکل گیا ہے
تو اس کو صاف کرتے ہوئے تمہیں اتنی بھی کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے جتنی یہ ناخن سے میل نکالتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی. یہ ہے اف کا معنی. یعنی اتنا بھی ان کے بارے میں، یعنی دل میں بھی یار یہ کو حرج محسوس نہ کرو کہ یہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا کہہ رہی ہے. رب ارحمہما کما رب وقل لہما قولا کریما. کریم، میں اس کا معنی یہی کرتا ہوں. کریم ہم کس کو کہتے ہیں؟ کھانے والی کو بھی کریم کہتے ہیں. یہ استعمال کرتی ہیں عورتیں، کریم کہتی ہیں. وہ کتنی ملائم اور نرم ہوتی ہے، کتنی نرم ہوتی ہے. تو اب اسی سے کریم کا لفظ اگر ہم لے لیں، اللہ بھی کریم ہے ہمارا، بڑی پیار والا ہے، محبت والا ہے، کرنے والا. تو یعنی اتنی نرم بات کرو جس سے ان کو معمولی بھی تکلیف نہ ہو. اور پھر ان کے لیے دعائیں کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ بچپنے میں جیسے یہ ہم سے پیار کیا کرتے تھے، اب یہ تیری رحمت کے اللہ مستحق ہیں، تو ان پہ رحم فرما دے. اللہ ان پہ رحم فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جی مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی، اور سب مومنوں کو قیامت کے دن یوم یقوم الحساب. یا اللہ معاف کر دینا، بخش دینا. تو اس لیے ماں وہ ایک جنت کا بوٹا ہے. ماں دراصل جنت کے حصول کا دنیا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور یہاں میں آخری ایک بات کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، کہ کسی ایک بندے نے دوسرے کو کہا، یار ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب دنیا میں ان جیسا کو پیار نہیں کہیں سے ملتا. اس نے جو جواب دیا نا وہ اس سے بھی کمال کا. اس نے کہا ماں باپ ہوں گے تو وہ پیار ملے گا، جب وہ رہے ہی نہیں پیار کہاں سے آئے گا؟ وہ کہاں سے پیار آئے گا یار؟ نہ اس جیسا کو ہوگا، ماں باپ ہے ہی نہیں تو ماں باپ والا پیار کون دے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ جانے کے بعد وہ مل جائے. اگر ایسا ہو تو پھر ماں باپ کو کون یاد کرے؟ تو اس لیے مجھے ایک جملہ اور یاد آ گیا، پڑھا تھا. ماں فوت ہو گئی، خامد نے دوسری بیوی کر لی. اب اپنے بیٹے کو پوچھتا ہے، بتاؤ. اس نے کہا پاپا وہ پہلی ماں بڑی جھوٹی تھی اور یہ ماں بڑی سچی ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا وہ میں جب اس کو تنگ کرتا تھا، مارتا تھا یا پریشان کرتا تھا تو وہ کہتی تھی میں تمہیں آج کھانا نہیں دوں گی، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، میں تمہیں یہ کر دوں گی. لیکن پھر وہ کھانا دے دیتی تھی. بڑی جھوٹی تھی، پھر کھانا دے دیتی تھی. بڑا کہتی مجھے ڈراتی مار سے، لیکن مارتی نہیں تھی، بڑی جھوٹی تھی. یہ ماں بڑی سچی ہے. یہ کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو نہیں دیتی، بھوکا سو جاتا. یہ کہتی ہے میں سزا دوں گی، ماروں گی تو یہ مارتی ہے. یہ بڑی سچی ہے، یہ اپنے کہے پہ عمل کرتی ہے. ماں نہیں ہے نا وہ ماں تھی، یہ ماں نہیں ہے. اس لیے یہ فرق ہے. تو اللہ اکبر. میں نے نا ایک امام صاحب کا واقعہ پڑھا ہے، غالباً اب مجھے کنفرم نہیں ان کا نام یاد رہا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، غالباً یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، گزر رہا تھا گلی سے تو ایک ماں نے نا اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. رو بھی رہا تھا، مارا بھی اس کو تھپڑ بھی، اور کہا جا دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا، میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، نکل جا، دروازہ بند کر. کہتے ہیں میں تجسس پیدا ہوا، میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے. چند قدم آگے گیا، پھر واپس آ گیا. وہ بیٹا آ کر اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر سر رکھ کے سو گیا.
کچھ دیر کے بعد اس کی ماں نکلی کہ میں دیکھوں کدھر گیا ہے، دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا میں نے تمہیں نکال دیا تھا تو کیوں پھر ادھر واپس آ گیا یہاں؟ اس نے کہا ماں مجھے تیرے سوا کسی اور طرف سے نہ کو ماں نظر آئی ہے، نہ کوئی اس کی دہلیز نظر آئی۔ میں نے کہا میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کدھر جاؤں گا، میرا تو اور گھر ہے ہی نہیں سوائے ماں کے۔ کہتے ہیں ماں نے اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کا سر منہ چوما، پیار سے گھر لے گی، کہنے لگی آج کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ یہاں پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یار اس نے ماں کا در نہیں چھوڑا تو ماں ساری اس کی پریشانیاں جو اس کی طرف سے آئی سی بھول گئی ہے، اس کو پھر معاف کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب کا در بھی اسی طرح تھام لیں، نہ چھوڑیں، تو وہ تو 100 رحمتوں والا ہے، وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف ظالم کے نام سے مشہور ہے، اس کی ماں نے ایک دفعہ کہا حجاج اللہ سے ڈر، اللہ کو کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا اچھا ماں مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دے، اس کا فیصلہ تو نے کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے یا اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، تو کیا فیصلہ کرے؟ ماں تھی کہنے لگی میں تو معاف ہی کر دوں گی، میں تو معاف ہی کروں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حجاج نے یہاں کہا، اس نے کہا پھر اللہ تیرے سے میری ماں 70 گنا زیادہ رحمتوں والا ہے، تو وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ تو بہرحال میں یہ سمجھ سارے لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کے لیے وہ عظیم رحمت کا ایک مجسمہ ہوتی ہے۔ میری والدہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو کروٹ جنت دے۔ زندگی میں انہوں نے کبھی ہمیں مارا نہیں، کہا کرتی تھی زندگی میں ایک ہی ہلکا سا تھپڑ تمہیں لگایا تھا، تو تنگ کر رہا تھا تو نے رونا شروع کر دیا تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یہ کہتی ہیں زندگی میں پہلی اور آخری سزا صرف تمہیں ایک تھپڑ۔ میں نے پھر شغل میں کبھی کبھی کہنا، میں نے کہا پھر میں باقیوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں، تمہاری مار کھائی ہے، دوسروں نے تو ماں کی مار ہی نہیں کھائی۔ تو گالی بد دعائیہ جملہ کبھی انہوں نے زبان سے نہیں نکالا، چاہے ہم میں سے کسی نے بڑا بھی تنگ کیا ہے، کبھی نہیں کہا مر جائیں وے تو نہ رویں وے، تیرا بیڑا تر جائے جی غرق ہو جائے وے۔ ماں دل سے نہیں کہتی لیکن تنگ آ کے کہتی ہے، لیکن زندگی میں ہم نے ان کی زبان سے یہ نہیں سنا، یہ نہیں سنا۔ تقریباً 100 سے کوئی 3-4 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ تو الحمدللہ بڑی ایک شفیقہ ماں تھی، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ اللہ میرے والد صاحب کو بھی اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں کی حسنات کو قبول فرما کر اللہ درجات بلند فرما دے، سیئات سے اللہ درگزر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔